بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا زندگی میں ہر طرف بند دروازے نظر آتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ایسی امید لے کر آئی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی۔ دوستو، آج ہم اذکر رحمات پر آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے اگر آپ سچے دل، خالص نیت اور اللہ پاک پر مکمل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، چاہے وہ بیماری ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد کی کمی ہو یا قرض جیسا بھاری بوجھ۔ یہ عمل ہر مشکل میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، یہ کوئی مشکل یا لمبا عمل نہیں ہے، بس ایک سادھارن سا پیاز، لیکن اثر اتنا گہرا کہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم آپ کو آگے کچھ ایسے لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اسی عمل کو کر کے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا بنا سکپ کی، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام ہے اللطیف، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، جو نرمی سے پیش آتا ہے، جو باریک سے باریک حالات کو جانتا ہے۔ اس کی لطف اور کرم کا کیا کہنا۔ اس نے حکماں کو حکمت دی، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق عطا کیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے بلند مقام دیا، ہر ایک کو اس کی اوقات اور قابلیت کے مطابق اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اور اللطیف کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اتنی باریک ذات ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر دیکھا یا پکڑا نہیں جا سکتا، جیسے پھول کی خوشبو، جیسے سانس۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر ہماری آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، ہماری عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ، لیکن جو بندہ اسے اس نام سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطف اور رحمت کے راز کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرما والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کوئی حساب نہیں۔ وہ نیک اور گنہگار دونوں کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے بھوک سے ہلاک نہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، اور ہر فیصلے کے پیچھے اس کی بے مثال حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے مالداری ان کے ایمان کے لیے بہتر ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے فقر بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو پریشان دماغ کو سکون ملتا ہے اور بے چین دل کو راحت ملتی۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کے اس خاص عمل کے بارے میں۔ یہ عمل خاص طور پر اچھی شادی، نیک رشتہ اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے بے حد مجرب ہے۔ سب سے پہلے آپ با وضو ہو جائیں، پھر ایک پیاز لے لیں۔ سائز کوئی بھی ہو سکتا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا وقت چنیں جب دل پوری طرح متوجہ ہو۔ سب سے پہلے توجہ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یا غفور یا غفور یا غفور 11 مرتبہ، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 21 مرتبہ، یا مسبب الاسباب یا مسلم 7 مرتبہ، یا رزاق یا رزاق یا رزاق 21 مرتبہ۔ پھر اس پیاز پر دم کر دے اور پورے عمل کے دوران اپنے دل میں اپنی پریشانی اور مقصد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس کے بعد اس پیاز کو گھر کے باقی پیازوں میں ملا دیں اور انہی کا سالن بنا کر خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے جائز مقاصد پورے ہوں۔ یاد رہے، خلوص، نیت اور پکا یقین بہت ضروری۔
अब एक मुख्तसर वाकया सुनिए। कराची के मोहम्मद अली नक्की साहब बताते हैं कि उनके घर में वालिद और भाई बहुत गुस्सैल थे, जिससे हर वक्त झगड़े रहते थे। छोटी छोटी बातों पर घर का सुकून खत्म हो जाता था और इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। फिर उन्होंने ये अमल किया और धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। नाजरीन, गुस्सा सिर्फ रिश्तों को नहीं बिगाड़ता बल्कि सेहत पर भी बुरा असर डालता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है उनके फेफड़ों की ताकत वक्त के साथ जल्दी कम होने लगती। खास तौर पर बड़ी उम्र में गुस्सा और भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए सुकून, सब्र और नरमी को अपनी आदत बनाएं। मजीद ये कि इस तहकीक में यह भी देखा गया कि सिगरेट नोशी फेफड़ों पर असर डालती है, लेकिन गुस्सा और शदीद जज्बात उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यह भी नोट किया गया कि जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं वो सांस की नालियों की बीमारियों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। मनफी जज्बात इंसान के जिस्म के दिफाई निजाम को भी मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म बीमारियों के मुकाबले में कमजोर पड़ जाता है। असाबी और हार्मोनल निजाम भी मुतासिर होता है, जिससे खास तौर पर फेफड़ों में खतरनाक हद तक सूजन पैदा हो सकती। माहिरीन के मुताबिक अभी ये पूरी तरह वाजह नहीं कि शदीद गुस्सा जिस्म के किन हिस्सों को कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि ज्यादा गुस्सा और बढ़ती उम्र के साथ फेफड़ों की कमजोरी का गहरा ताल्लुक है। इसलिए अपने आप पर काबू पाना सीखिए और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदत आपकी जिंदगी और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाए। कुरान मजीद भी गुस्से से बचने की हिदायत देता है। जब हमारा जहन तेजी से एक मसले से दूसरे मसले की तरफ भागता है तो नतीजा बेचैनी की सूरत में चलता है। अगर हम सुकून चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी की रफ्तार को आहिस्ता करना होगा। अल्लाह ताला को इंसान की बेकाबू तेजी पसंद नहीं, बल्कि वह सुकून और इत्मीनान के साथ चलने वालों को पसंद करता है। इसलिए जरूरी है कि हम तहम्मुल और सुकून को अपनी आदत बनाएं। रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अपने ख्यालात को महसूस करें। इससे जहनी सुकून मिलेगा, आप खुद को ताजा दम महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत सी जिस्मानी तकलीफों का इलाज इसमें छुपा है कि इंसान चिड़चिड़ापन और गुस्सा करना छोड़ दे। इस सिलसिले में कुछ तदाबीर ये हैं: जमीन पर जोर से पांव न मारे, हाथ न मले, ऊंची आवाज में बात न करें और कोई काम जल्दबाजी में न करें, क्योंकि जज्बाती होने के साथ इंसान की जिस्मानी हरकत भी तेज हो जाती है। बैठते वक्त सुकून से बैठें और नरम लहजे में बात करें। अपने आप पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि आप ठंडे दिमाग से सोचने की आदत डालें, क्योंकि आपकी सोच और जिस्मानी हरकत का गहरा ताल्लुक होता है। अगर आपके जहन में गम और गुस्से के ख्यालात होंगे तो आपकी हरकतें भी तेज हो जाएंगी और खून का दौरा बढ़ जाएगा। यह भी सही है कि अगर आप अपने जिस्म पर काबू पा लें तो आपका जहन भी काबू में आ सकता है। जहनी सुकून हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप अपनी जिस्मानी हरकतों को मुंजम कर। आप हैरान होंगे कि यह अमल आपकी तबीयत की तलखी को कितना कम कर देता है। जब तबीयत की तलखी खत्म हो जाती है तो झुंझलाहट और बेकाबू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे आपकी तामीरी कुव्वतें भी महफूज रहती हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करने के बजाय ताजा दम। कुछ और तदाबीर पर गौर करें। आरामदेह कुर्सी पर इत्मीनान से बैठकर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि पूरा जिस्म सुकून में है। फिर अपने जहन में एक पुरसुकून झील का तसव्वुर करें और कुछ मिनट तक खूबसूरत मंजरों के बारे में सोचें। इन तरीकों से आप चिड़चिड़ापना पर आपको बद्दू आप उसमें छोड़कर बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह। मैंने यह लतीफ और प्याज वाला अमल अपनी बीवी को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अल्लाह पाक ने हमें जुड़वा बेटों से नवाजा और डिलीवरी भी खैरियत से हुई। एक और वाकया में मेरे भाई की बेगम की हालत डिलीवरी के वक्त नाजुक थी और ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, मगर इस अमल की बरकत से अल्लाह ने करम किया और बच्चा बिल्कुल सलामत पैदा हुआ। आज वह तंदुरुस्त। दोस्तों, ये सब अल्लाह पाक के मुबारक नामों की बरकत है। अख्तर अली मुल्तान से लिखते हैं कि उनकी 3 बहनें उनसे बड़ी थीं और उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही। वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। घर में गुर्बत थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने मेहनत से तालीम हासिल की, मगर मामूली नौकरी थी, 30 तनख्वाह। फिर उन्हें इस अमल का पता चला। उन्होंने अमल करके प्याज दूसरे प्याजों में रख दिए। इस अमल की बरकत से उनके कनाडा जाने के असबाब बने
اور 2 سال میں اچھی سیٹنگ ہو گئی. الحمدللہ تینوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو. عالیہ عصمت کراچی سے لکھتی ہیں کہ ان کی عمر 28 سال ہو گئی تھی اور رشتے میں بندش تھی. انہوں نے ان اسماء الہی کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا. اللہ پاک نے کرم کیا، کچھ ہی مہینوں میں ان کی نہ صرف نسبت طے ہوئی بلکہ شادی بھی ہو گئی. آج وہ اپنے گھر میں خوش ہیں. ساتھ ہی ان کے والد کے کاروبار میں بھی رکاوٹ تھی جو ان اسماء کی برکت سے دور ہو. سلمہ آفتاب فیصلہ آباد سے لکھتی ہے کہ وہ اور ان کی والدہ آپ کی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھ. ان ویڈیو کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت آسانیاں آئیں. گھر کے پرانے جھگڑے ختم ہو گئے. ان کے ابو بہت غصیل مزاج کے تھے مگر انہوں نے ان اسماء کا ورد شروع کیا اور اللہ سے خوب دعا کی. کچھ ہی دنوں میں حالات بدل گئے. ابو سے صلح ہو گئی اور ان کی طبیعت میں بھی سدھار آ گیا. پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ نے اسماء الحسنی اور پیاز کے کرشمے سنے. یقیناً اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ان مبارک ناموں کو پڑھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیں گے. مخلصین لہ الدین، جیسے ایک فرد چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس نے اپنی ہر شے کی نفی. ہاں اگر کہیں خطا ہو گئی، جذبات میں بہہ کر غلطی کر بیٹھا، کہیں انسان پر غفلت طاری ہو گئی تھی، اس کی خودی اور انا کی گرفت جو ہے اس کے ایک حیوانی محرکات عمل پر کمزور پڑ گئی، اس وقت کوئی حرکت اس سے سرزد ہو گئی، کوئی حرکت نہیں، فوراً توبہ کرو. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا جو نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً رجوع کرتے ہیں. اس لیے کہ جذبات کا طوفان جو ہے، میں ابھی کوئٹے میں مثال دے کر آیا ہوں، پہاڑی علاقے کے لوگ خود سمجھتے ہیں. ہمارے میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی جاتے جاتے جاتا، اور پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو طوفان آنن فانی اور جاتا بھی اسی طرح. جذبات کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں طوفان آتا ہے، جوش آتا ہے، وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے، لیکن پھر وہ جاتا بھی اسی رفتار. تو جذبات کی رو میں بہ کر کوئی عمل انسان نے اگر کیا ہے تو جیسے ہی وہ جذبات کا ریلا گزر جائے گا سیلاب کا، فوراً ہوش میں آئے گا یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو. اب اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی. وہ اس پشیمانی کے ساتھ، دیکھیے اقبال کا یہ شعر آپ کو معلوم ہوگا، بالکل نوجوانی کا، اس پر داغ دہلوی نے یہ کہا تھا کہ صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یہ پشیمانی سے جب پیشانی جو ہے عرق آلود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے خطا ہو گئی تھی لیکن اس پر فوراً پشیمانی طاری ہوئی ہے اور اس کی پیشانی عرق آلود ہوئی. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے. اور بلکہ میں نے تو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا، لیکن خوب جان بوجھ کر 100 بہانے بنا کر کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا، ہے تو حرام لیکن اب کیا کریں. یہ جو آپ کی کولڈ کیلکولیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل اور قائم کر دیا، آپ کی ساری دینداری کی نفی ہو جائے. ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان. اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر زندگی کے کسی گوشے کو بھی مستثنا کر لیں گے تو آپ کا زکوٰۃ کا نظام اور خلاق کا نظام جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی جب تک کہ یہ ایک دفعہ 100% آپریٹو نہ ہو. باقی جن چیزوں پہ اصل جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کا اسلام سے کوئی تعلق، کوئی نص نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے کہ صدارتی ہونا چاہیے، آپ کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے یا فیڈریشن ہونا چاہیے، یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، کوئی لیجسلیچر بائی کیمرل ہو، یونی کیمرل ہو، جو چاہو کرو، لیکن بس ایک دفعہ کو 100% آپریٹو کر. ہر شخص کو ہر وقت یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت عالیہ کا جا کر کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ کتاب و سنت کے خلاف. کیجئے، آئیے، علماء آئے، جو آئے آٹو کریں، ثابت کر دیں گے تو وہ کل عدم ہو جائے. اگر کوئی پارلیمنٹ کے زیر غور ہے کوئی قانون، ابھی وہ بل کی شکل میں ہے، ابھی وہ تجویز کی صورت میں ہے، اسی وقت آپ کھٹکھٹا سکتے کہ اس کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی میں ثابت کرتا، وہ اسی وقت ختم ہو جائے. اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطاع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں. اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر.
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہی۔ بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے ماتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی۔ اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو۔ وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن کی۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے، یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیموا الدین۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر، کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں، جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز، تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کل ہی کا تقاضا ختم۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا، نارتھ نازم آباد میں میری ایک تقریر کل ہے۔ یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لاء سے ہے۔ یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے؟
کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفک نہ ہونے پائے، این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت۔ ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ، اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا، لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم۔ یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے۔ اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید، اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید، اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید، لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے۔ بہرحال عملی تقاضا جان دیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے۔ یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور۔ اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے۔ حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال، فکر کی اس بلندی کو دیکھیے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر، اللہ کا بندہ بن جانا، امتن اس کی اطاعت کے کو خالص کرتے۔ مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی۔ یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے۔ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے۔ اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی، چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیادی ہا، شہادت پر وجود خود ز خون دوستا۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کریں، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ مقام عاشقی ہے۔ کیوں ہے؟ ذرا سمجھ لیجئے اس کو بھی۔ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت پٹ کر، جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کی کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دو، ذرا حالے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خدا بندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا،
وہاں اور اب یہاں جبرائیل ہے. کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے، اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ نہیں. لم یاسک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہم وعلیہم، الٹا اس بستی کو پہلے اتنا ہنجار پر پھر دوسروں پر. کیوں یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا. وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا. اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھی، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا، آپ اپنی جگہ پر کانپ تو رہ جائے، کھول تو اٹھے گا آپ کا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت اور بے حمیت. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دے کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آت قریب الغربا ہے. اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن، ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا. وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا ہے، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جوں تک نہیں رہی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق. وہ جو اقبال نے ایک نظم لکھی ہے روہیلا پر، روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے. اس میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ اب تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں، تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا استراحت کے لیے. بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں کہ دیکھیں ان تیموری بیگمات کے اندر کوئی حمیت و غیرت ہے، کوئی میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے کہ نہیں. جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ غیرت دینی ہے کہ جس سے ہم تہی دست ہو چکے. اور توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید کے تقاضے میں بشریت اور نور کا جھگڑا، توحید کے مباحث کے اندر سایہ تھا کہ نہیں تھا، توحید کے مباحث اور شرک کے مباحث میں علم غیب کا جھگڑا جو کبھی طے ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ سوائے لفظی ندا کے کچھ بھی نہیں، وہ ایک لفظی جھگڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو توحید صفاتی ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کہ الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے جو مستعمل ہے اللہ کے لیے مخلوقات کے لیے، اب اس میں جو چاہیں آپ کہتے رہیے، لیکن یہ کہ اصل یہ ہے میدان. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. توحید کا تقاضا تو یہ ہوگا اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصود بنے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اس کے لیے پہلی منزل کے طور پر اس مملکت خدا داد میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا. لیکن اس کے شرط اولین وہی ہوگی پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا. اگر اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا. اسلام کا نام بھی اپنی زبان سے لینے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس تدریج سے چلیں گے تو توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر پورا کیجیے، اور پھر توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. وہ تکبیر رب کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا، اقبال کے دو اشعار وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مت
اور یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات، یہ صرف تسبیح تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ تو در حقیقت وہی شخص کے جو کمر کش چکا ہو تن من دھن لگانے کے لیے، جب وہ تسبیح کرے گا تو کائنات وجد میں آئے گی۔ یہی دو اشعار ہیں اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، الفاظ کوئی نہیں، لیکن جو شخص اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لے، اس کے لیے ہدف یہ ہے جانا ادھر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں تن من دھن لگانے کا اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو اب یہ گویا کہ توحید انفرادی سے توحید اجتماعی تک پیش قدمی۔ میں آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ توحید اجتماعی تھی کہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کو جس سے جگمگا دی، صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی، عقیدے میں توحید، علم میں توحید، نظریے میں توحید، فکر میں توحید، انفرادی سطح پر توحید اور اجتماعی سطح پر توحید، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن یہ جان لیجئے اس توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی، دیکھیے ایک چیز ہے یہاں سے یہاں تک کی اونچائی، ایک ہے اس پورے ہال کے اندر اس پوری اونچائی کا تصور کر۔ جزیرہ نمائے عرب میں تکمیل ہو گئی دین کی اور تکمیل ہو گئی توحید کی، لیکن جزیرہ نمائے عرب میں ہوئی، جبکہ اس کو ہونا ہے پورے کرۂ ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا۔ اسی کو اقبال نے تعبیر کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دی ہوئی خبر ہے، قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا، یہ توحید کامل بتمام و کمال پورے کرۂ ارضی پر قائم ہو کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں رہے گا روئے ارضی پر نہ گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا، اور نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کے بنا ہوا خیمے کی صورت میں جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہوتا ہے، وہ وقت آتا ہے۔ لیکن اصل میں میری اور آپ کی جو وفاداری ہے اس کا تقاضا کیا ہے، وہ تو آئے گا، لیکن ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے، ہم نے اس کے لیے تن من دھن کتنا لگایا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی توانائیاں صرف کی ہیں۔ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار آتر تو وہ رہے گا۔ اور میں آج آپ کو چند اشعار سنانا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو کے آخر میں، جو خبر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا ذکر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ادالت الخفا خلافت الخلفاء میں،